نماز سے فارغ ہو جائیں، قریب آ جائیں تاکہ بعد سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے۔ نماز والے کا خیال رکھیں۔ ایک بار استغفار پڑھ لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں اللہ سے، کہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی نحوست ہمارے دل کو زنگ آلود نہ کر دے، اور زنگ آلود ہونے کی وجہ سے باتیں دل میں نہیں اترتی ہے۔ اس لیے سچے پکے دل سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے۔ معافی مانگنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اور جس کا دل پیارا دل ہو جائے، اس دل کے اندر اللہ بہت آسانی سے آ جاتا ہے۔ کٹورا گندا ہو تو دودھ اندر رکھا جائے تو دودھ بھی گندا ہو جائے، دل گندا ہو تو اس دل میں اللہ کو کیسے اتاریں؟ اللہ بہت پاک ذات ہے، پاک ذات کے لیے پاک جگہ ہونی چاہیے۔ دل ہزاروں گندگیوں میں بھرا پڑا ہو، اس دل میں اللہ کو اتارنا چاہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بہت ہی دل کے گہرائیوں سے اللہ سے پہلے معافی مانگ لے، ورنہ سچ کہتا ہوں کہ نماز بھی ہماری گناہوں میں لگی ہوتی ہے۔ نماز بھی ویسی نہیں ہے جیسی نماز پڑھنی چاہیے۔ سچے پکے دل سے اللہ سے پہلے معافی مانگ لے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اجڑی ہوئی میری زندگی میں کیا اپنا حال بتاؤں، اجڑی ہوئی میری زندگی
میں کیا اپنا حال بتاؤں، بخش دے میری زندگی یہ میں اپنا حال بتاؤں، اجڑی ہوئی میری زندگی میں کیا اپنا حال بتاؤں۔ میں ایک مرتبہ ولساڑ کے قریب ایک مسجد میں بیٹھا تھا، میں اپنے دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھا تھا، تو میرے دل میں میری دل کی گندگی کی طرف میں دیکھتے ہوئے میں جب اس کی عکاسی کی طرف لگا ہوا تھا تو مجھے لگا کہ میری زندگی تو اجڑی ہوئی ہے، میں کیا اپنا حال کسی کو بتاؤں، میں کسی کے سامنے کیا بیان کروں۔ اب میری ہی بات تھی تو میں اپنی طرف متوجہ تھا اور میں نے کہا کہ میری اجڑی ہوئی زندگی میں کیا کسی کو اپنا حال بتاؤں۔ تو اس پر مجھے یاد آیا کہ دوسرا مصرع بھی اس پر بننا چاہیے، تو فوراً میرے ذہن نے زبان نے یہ لفظ کہا کہ بخش دے میری زندگی یہ میں اپنا حال بتاؤں، اجڑی ہوئی میری زندگی میں کیا اپنا حال بتاؤں، اجڑی ہوئی میری زندگی میں کیا اپنا حال بتاؤں، بخش دے میری زندگی یہ میں اپنا حال بتاؤں، بخش دے میری زندگی یہ میں اپنا حال بتاؤں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، آج یہاں آمد حافظ شفیق املا کی دعوت پر اور ان کی محبت، ان کا جذبہ جو یہاں پر کھینچ لایا ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ دینی ذوق کا آنا، دینی شوق کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے، دینی جذبے کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور دین کا شوق ہر انسان کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا چاہیے۔ دینی جذبہ ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے زندگی میں دینی جذبے کو پیدا کریں۔ یہ دور ایسا دور ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہے، ہر انسان دینی کام کرنے والوں کے پیچھے پڑا ہے کہ دینی کام کرنے والوں کو نیچے کی طرف لائیں، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے گناہ والوں کو ساتھ دے رہا ہے، جو غیبت کر رہا ہے ان کو ساتھ، جو چغلیاں کر رہا ہے ان کو ساتھ دے رہا ہے، جو لفاظی کر رہا ہے ان کو ساتھ دے رہا ہے۔ کام کرنے والوں کو اس وقت ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں اگر کسی فرد کے دل میں یہ جذبہ اور یہ خواہش پیدا ہوئی، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، اللہ ہمارے دل میں بھی اس طرح کا جذبہ پیدا کر دے۔ بہت بڑی بات ہے جذبے کا پیدا ہونا، اور یہاں خوشی کی بات ہے کہ دینی ماحول اور دینی مزاج ہیں، اور دین کے لیے یہاں لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اکثر اکابر یہاں تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے اکابر کا یہاں آنا یہ اس بات پر دال ہے کہ یہاں کے علاقے والوں کے اندر جذبہ ہیں اور دینی شوق اور دینی جذبہ رکھتے ہیں۔ اس دینی جذبے کی آپ لوگ قدر کر لینا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ گناہوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دینی جذبہ آپ ہم سے چھین نہ لیں، گناہوں کی وجہ سے یہ دینی تڑپ ہم سے چھین نہ لے۔ یہ بہت پیارا جذبہ ہوا کرتا ہے، دین کا جذبہ مل جانا، دین کا شوق مل جانا یہ اللہ کی طرف سے ہمیں میسر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا ایسا لگتا ہے کہ اگر دینی جذبہ اگر ہمارے دل میں آ گیا، لگتا ہے کہ اللہ کو ہم سے پیار ہو گیا ہے،
اگر اللہ ہم سے پیار کرتا ہے تبھی تو دینی جذبہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ ایسے ہو جائے کہ اس گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم سے دینی جذبہ چھین نہ لے، دینی جذبہ چھین نہ لے۔ ہم تو اکثر دیکھا ہے کہ جس کے دلوں میں دینی جذبہ ہوتا ہے ان کی اولاد کے اندر بھی دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے، جن کے گھر کے اندر دینی جذبہ نہیں ہوتا اولادوں میں بھی دینی شوق اور دینی جذبہ نظر نہیں آتا ہے۔ اکثر گھروں کے اندر دیکھا کہ گھر کا ماحول قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے، گھر کا ماحول دینی ہوتا ہے، قرآن باپ پڑھ رہا ہے، بچہ کہتا ابو مجھے بھی قرآن لا کر دو، باپ کتاب پڑھ رہا ہے، بچہ کہتا ابو مجھے بھی کتاب لا کر دو، باپ بہترین نماز پڑھ رہا ہے، بچہ کہتا ہے کیوں کہا گیا کتابوں میں یہ لکھا ہے، آپ پڑھو گے تو ملے گا کہ آپ نماز جو ہے نا سنت اور نوافل گھر جا کر پڑھو۔ کیوں کہا گیا سنت نوافل؟ اس لیے گھر جا کر پڑھنے کے لیے کہا کہ بچے آپ کو دیکھ کر وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ کتنے وہ گھر دیکھیں کہ جس گھر کے اندر بچہ چھوٹا سا مصلی بچھا کر ابو کے ساتھ اس کی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے ابو میں اس طرح نماز پڑھوں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، تعجب خیز بات ہے کہ بچہ چھوٹا ہے اور بچپن میں کہتا ہے کہ ابو آپ کیا پڑھتے ہیں، مجھے بھی پڑھنا بتلاؤ، میں نبی علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک واقعہ بات نکلی ہے تو میں بتلا دوں، باقی اس ٹاپک پر میں بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ایک دینی جذبے کے اوپر بات نکلی ہے۔ میں نے کچھ اور سوچ کر آیا تھا، کچھ اور بات کرنی تھی، لیکن یہ دینی جذبے پر بات نکلی ہے تو میں بات کرتا چلا جاؤں۔ تو ہم بچپن میں چھوٹے تھے، ہم نے والدہ کو دیکھا، والدہ ہمیں قصے سناتی تھی کہ آج میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آج ہم نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ ایک مرتبہ والدہ بتلانے لگی کہ میں نے آج خواب میں دیکھا، یہ خواب میں دیکھا کہ میں قبر کے اندر، مجھے میرے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قبر میں مجھے اندر اتارا۔ جب یہ سارے واقعات سنتے تھے تو ہم نے ہماری والدہ سے کہا کہ ہمیں بھی کچھ ایسی باتیں بتلاؤ کہ ہم نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ 6-7 سال کی عمر تھی، 5-6 سال کی عمر تھی۔ اس عمر میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں والدہ کے ساتھ رو رو کر کہتا تھا کہ امی مجھے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، دیکھنا ہے نبی علیہ السلام کو۔ والدہ مجھے نماز کا طریقہ چیزیں بتلاتی تھی کہ یہ کیا کرو، اللہ کے رسول خواب میں آ جائیں گے، جمعرات کے دن 2 رکعت پڑھ کر یہ دعا مانگا کرو۔ ہم وہ کرنے لگے اور کہتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ میں امی کے پاس بیٹھ کر رونے لگا اور دونوں ہاتھ کو، پیر کو اٹھایا اور یوں رکھا اور زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا امی سب کو تو خواب میں نبی علیہ السلام آتے، میرے خواب میں نبی علیہ السلام نہیں آتے۔ یہ گھر کا جب ماحول ہوتا ہے نا تو بچوں پر یہ اثرات ہوتے، بچوں کے دلوں میں جذبہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آیا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، بہترین چمکتا دمکتا چہرہ، آقائے نامدار تو آقائے نامدار ہے، کوئی ہے تو ہے کوئی نبی علیہ السلام کی طرح بننے والا، کوئی ہے تو ہے جو نبی علیہ السلام کی طرح عاشق ہو، کوئی ہو تو ہو ذرا بتلاؤ کہ نبی علیہ السلام کی طرح دیوانہ ہو، کوئی ہو تو ہو جو نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہو، کوئی ہو تو ہو ذرا بتلاؤ۔ اس دھرتی پر ہم چلتے ہیں، اس آسمان کے نیچے ہم چلتے ہیں، اس زمین پر ہم چلتے ہیں، آنکھیں تو ہماری ہیں، زبان تو اللہ نے ہمیں پیاری عطا فرمائی، آنکھیں تو اللہ نے ہمیں ہمارے پیاری عطا فرمائی، کان دیکھو تو کان ہمارا پیارا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، زبان دیکھو تو زبان سب سے پیاری اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک ایک انسان ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے بتلاؤ، یہ آنکھیں تو ملی ہے، کیا نبی علیہ السلام کے آنکھوں کے مطابق آنکھیں ہمارے دیکھ رہی ہے؟ کیا یہ زبان تو ہمیں ملی ہے، کیا نبی علیہ السلام کے زبان کی طرح ہماری زبان چلتی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہماری زبان چلتی ہے؟ یہ کان تو ہمیں ملا ہے، ایک ایک انسان اپنے کان کی طرف غور کر فکر کر کے دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ کان کیا ہم نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق، کیا ہم نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہم ہمارے عاشق کے پاس جائیں گے، ہم ہمارے محبوب کے پاس جائیں گے، پیارے نبی کے پاس جائیں گے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب کھڑے ہوں گے اور نبی علیہ السلام کہیں گے اے میرے امتی ذرا بتلاؤ آپ کی آنکھیں کیسی استعمال ہوئی ہے، اے میرے امتی بتلاؤ کہ آپ کے کان کیسے استعمال ہوئے ہیں، اے میرے امتی ذرا بتلاؤ اپنی زبان کے بارے میں کہ زبان کیسی استعمال کی ہے۔
یہی تو زبان ہے کہ جس زبان سے ہم نے غیبتیں کی ہیں، یہی زبان ہے جس زبان سے ہم نے چغلیاں کی ہیں، یہی تو زبان ہے کہ سب کے عزت کی دھجیاں ہم نے اسی زبان سے اڑائی ہیں، یہی تو زبان ہے کہ کسی کی عزت کے تار تار کرنے کے لیے کہا جائے تو ہمیں کہو، ہم اس کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بتلاؤ، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو تو یہ زبان ہماری باہر نکل آتی ہے اور ہم اس کے عزت کی دھجیاں اڑانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ زبان ہے وہ زبان نہیں ہے جو قرآن کے نغموں سے سجی ہو، یہ وہ زبان نہیں ہے جو قرآن کا عاشق ہو، یہ وہ زبان نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پڑھتی ہو، یہ وہ زبان نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مچلتی ہو، نہیں وہ زبان ہے، نہیں وہ زبان۔ اگر زبان ہے تو ہماری وہ زبان ہے کہ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو تو ہم مسلمانوں سے آ کر کہو، کسی کی عزت کے تار تار کرنے کے لیے کہو تو ہمیں کہو، ہم اس کے عزت کو تار تار کر کے رکھ دیں گے۔ ایک چوراہے پر کھڑے ہو کر، کسی لاڑی پر کھڑے ہو کر، کسی لاڑی پر کھڑے ہو کر زینت بن کر ہم وہاں کھڑے ہو کر کسی کے گھر کو برباد کرنا ہو تو ہم مسلمانوں سے آ کر کہو، اس کے گھر کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں، کسی کے عزت کے تماشا مچا کر رکھ دیتے ہیں۔ لگتا ہے کہ چادر ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیا، ہم نے اس چادر کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کے دماغوں پر تف ہونا چاہیے، ایسے دماغوں پر تھوکنا چاہیے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عشق سکھایا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم سکھائی ہے؟ کیا میرا نبی آیا تھا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا تھا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو مٹایا نہیں تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو راتوں کو کھڑا ہو جائے، تڑپتا رہے، مچلتا رہے، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے مانگ رہا ہو، کس کے لیے مانگ رہا ہو؟ اسی امت کے لیے مانگ رہا ہو، سجدے میں گر گیا ہو، رو رہا ہو۔ اما عائشہ کہتی میں جا کر قریب جا کر ہلانے لگی، دیکھ رہی کہ کون؟ اللہ کے رسول محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے فرشتے اوپر سے نیچے اتر آئے، وہ محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھے تو آسمان کو بلندی ملے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دے تو انادل چہکنے لگے، جو بولے تو قرآن بن کر نکل آئے، جو اوپر دیکھے تو حدیث قرآن اوپر سے نیچے اترنے لگے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو گھر سے باہر نکلے تو پتھر بھی اٹھے اسے سلام پیش کرے، جو رستے پر اس گزرے تو رستے پر گزرنے پر درختوں بھی اسے سلام پیش کرے، وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ آؤ موٹے وراچے والوں، آپ کو بتلاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں نہیں آئے تھے تو چاند کو چاند پر غرور تھا، اپنے چمک اور دمک پر غرور تھا، ستارے کو اپنے چمک اور دمک پر غرور تھا، لیکن جب میرا محمد دنیا میں آیا ہے تو ان کے ناز ختم ہو گیا، ان کے چمکنے اور دمکنے کا ناز ختم ہو گیا۔ کون آیا ہے؟ میرا محبوب آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ میرا نبی آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ میرا محمد آیا ہے۔ وہ آیا ہے جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے سارے لوگ اپنے آپ کو مٹا دیا کرتے ہیں، وہ آیا ہے۔ آج ہم کہاں ہیں مسلمانوں؟ موٹا وراچے والا ذرا دیکھو اپنے آپ کی طرف، ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی دھجیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی دھجیاں ہم نے پیروں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو اٹھا کر نعوذ باللہ پھینک دیا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کون وہ نبی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کون نے چھوڑا ہے؟ کس نے چھوڑا ہے؟ وہی نے چھوڑا ہے جس کا نام زید ہے، اسی نے چھوڑا ہے جس کا نام ابو بکر ہے، اسی نے چھوڑا ہے جس کا نام صدیق ہے، اسی نے چھوڑا ہے جس کا نام زید ہے، اسی نے چھوڑا ہے جس کا نام علی ہے، اسی نے چھوڑا ہے جس کا نام عثمان ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے، اس اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، عثمان بھی کھڑے ہوں گے، ابو بکر بھی کھڑے ہوں گے، علی بھی کھڑے ہوں گے، اور ہمارے یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کھڑی ہوگی، اور وہ فاطمہ کہے گی میرے پیٹ پر پتھر بنتے تھے، میں میرے نبی کی غلامی میں اپنے آپ کو قربان کر دی تھی، تم ذرا بتلاؤ کہ تم نے کیا کیا میرے محمد کے خاطر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ اکبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، کہتے ہیں کہ روٹی آئی، جیسے ہی روٹی آئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روٹی یوں لیا حضرت فاطمہ نے، اور یوں لے کر یوں منہ کی طرف لے گئی۔ جیسے ہی فاطمہ روٹی کو منہ کی طرف لے گئی، کیا خیال آیا فاطمہ کے دل میں پتہ نہیں، فاطمہ زاروں قطار رونے لگی، خوب روئی، خوب آنسو بہانے لگی۔ کہتے ہیں کہ اتنی روئی فاطمہ، روٹی کا ٹکڑا لیا اور اپنے دامن میں یوں باندھا، اور باندھنے کے بعد میرے محبوب
پیارے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی۔ اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا میری بیٹی کیوں آئی ہو؟ تو فاطمہ نے کیا جواب دیا بتلاؤں؟ ابو پیٹ میں کئی دن گزر گیا روٹی نہیں گئی، کئی دن گزر گیا کھانا نہیں گیا۔ ابو میں روٹی اٹھائی، روٹی آئی، میں خوش ہو گئی کہ آج کچھ پیٹ بھر جائے گا۔ جیسے ہی روٹی آئی میں نے روٹی کا ٹکڑا یوں اٹھایا، میں کھانے ہی جا رہی تھی، مجھے یاد آیا کہ فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تیرے ابا کے پیٹ میں کئی دن سے کھانا نہیں گیا ہوگا، ابا یہ روٹی لے کر آئی ہوں۔ فاطمہ نے اللہ کے رسول محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ روٹی پیش کر دی۔ اللہ کے رسول نے وہ روٹی اٹھائی، منہ کی طرف لے گئے اور کیا کہا معلوم؟ فاطمہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کیا بتلاؤں؟ کئی دن گزر گئے فاطمہ، اس منہ نے کسی روٹی کو چکھا نہیں ہے۔ کل وہ فاطمہ بھی کھڑی ہوگی وہاں پر، اور اللہ کے سامنے مسلمانوں ہم کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچ لو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ ہم تھوڑی نماز پڑھ لیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تھوڑے بہترین تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت عبادت کر لی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کافی ہم سے کام لے لیا، یوں نہ کہے کہ عبادت کر لی، اللہ نے ہم سے کام لے لیا۔ اللہ چاہے تو اٹھا کر پھینک دیتا۔ ہمارے حضرت اکثر کہا کرتے اللہ کا احسان ہے کہ مسجد میں آنے کے اللہ توفیق عطا فرما دیتا، ورنہ اللہ چاہے تو مسجد کے باہر فرشتوں کو کھڑا کر دیتا اور کہہ دیتا کہ اسے ڈنڈے مارو، میرے مسجد کے اندر میرے دربار میں آنے کی اسے توفیق نہ دینا۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد سے باہر ہیں۔ واہ رب، تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نکموں کو اللہ تعالیٰ آپ نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، پیارے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ وہ دربار ہے جس دربار میں آنے کی، اور یہ سر ہے جس سر کو آپ کے دربار میں ٹیکنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ جس طرح آپ نے ہمارے سر کو آپ کے دربار میں ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے دل کو بھی صحیح معنی میں آپ کے سامنے ٹیکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے کہ سر تو ہم نے ٹیک دیا ہے، سر تو ہم نے جھکا دیا اللہ کے سامنے، ابھی تک کہ دل کو نہیں جھکایا ہے ہم نے اللہ کے سامنے۔ دل وہی خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک انسان نہ کوئی فرد اس طرف ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم بہت بڑے گنہگار، پاپی اور مجرم ہیں۔ یاد رکھو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ میں بتلا رہا تھا کہ والدہ ہمارے گھر میں یہ حال، نبی علیہ السلام کے سنتوں کے بارے میں، اور یہ بتلانے کا شوق، میں نے بچپن میں یہ ساری چیزیں، جیسے ہی میں نے یہ خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام سامنے سے آ رہے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، اور جیسے اللہ کے رسول قریب آئے مجھ سے ملاقات کی، میں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات کے بعد نبی علیہ السلام جانے لگے۔ میرے دل میں کچھ خیال تھا کہ میں کچھ باتیں کروں، میرے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں بتلاؤں۔ میں نے اللہ کے رسول سے کہا، چھوٹی عمر تھی کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ بات کرنا ہے، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا، زمانہ طالب علمی کا زمانہ تھا، اور میں نے خواب میں نے ایسی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول نے کسی کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، تو لعاب مبارک ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے ذہن کو کھول دیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے بچپن سے واقعہ سنا تھا، 6 سال کی عمر تھی، 6 سال کی عمر میں بچے کو آج کل کہاں واقعات یاد ہوتے ہیں؟ ہمیں بچپن میں ہماری والدہ نے یہ سب قصے سنائے تھے۔ تو میں نے فوراً خواب میں اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ میرے دل میں وہی خیال تھا کہ اللہ کے رسول اگر کہے تو میں اللہ کے رسول سے کہوں گا کہ آپ اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈال دے تاکہ میرا کام بن جائے۔ تو بس یہ کہنا تھا، اللہ کے رسول نے کہا ابھی مجھے کام ہے، میں جا رہا ہوں، بس یہ کہ بعد میں ملوں گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول چل دیے۔ میں صبح اٹھا، اللہ کے رسول کے یہ واقعہ کو سنانے کے بعد میں والدہ کے سامنے زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، امی اللہ کے رسول سے ملاقات تو ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کے رسول سے بات نہیں ہو پائی۔ تو کیا ہوا؟ امی سے یہ کہنے لگا، تو امی بھی ماں ہوا کرتی ہے۔ تو ماں نے مجھے کہا کہ بیٹے ہو سکتا ہے کہ سنت میں کوئی کمی ہو، آپ سنتوں کو زیادہ اپنانے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے پھر دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ تو میں مسلمانوں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو،
اپنے آپ کو پیارا بناؤ، آپ کے بچے پیارے بنیں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو بہتر بناؤ، بچے بہتر بنیں گے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ مسجد سے گھر جا کر سنت اور نفل کیوں کہا گیا؟ ہاں لیکن یاد رکھے، یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ کوئی شخص گھر جانے سے بیچ میں کسی کام میں لگنے کی وجہ سے سنت اور نفل گھر تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور وہاں جا کے نہیں پڑھ پاتا ہو، یا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطانی خیالات کی وجہ سے باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد وہ گھر پہنچنے کے بعد سنت اور نوافل نہیں پڑھ سکتا، اسے یہ خیال ہو تو اسے چاہیے کہ مسجد میں ہی پڑھ کے نکلے۔ لیکن اگر اسے پورا وثوق ہو کہ میں گھر پہنچ کر میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ سنت اور نوافل گھر پڑھے، تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر دینی ماحول، اور دوسرے نمبر پر گھر میں پڑھنے کی وجہ سے گھر میں برکتوں کا نزول واقع ہوگا۔ یہ ماحول بنانا چاہیے، مزاج بنانا چاہیے۔ میں اکثر جگہ یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں اپنے آپ کو بدلو، آپ اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہو تو مت بدلو، اپنے بچوں کے خاطر تو اپنے آپ کو بدل دو۔ آپ اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہے تو نہ بدلو، لیکن اپنے بچوں کے خاطر تو اپنے آپ کو بدلو۔ یہ بچے بیچارے مستقبل ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمارے پیچھے محنت کی تو ہم یہاں بن کے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ پر محنت نہیں کی تو یاد رکھو کہ ہماری نسلیں بگڑ جائے گی، یاد رکھنا، نسلیں تباہ ہو جائے گی، قوم اٹھا کر لے جائے گی۔ حالات سنگین ہیں، دنیا کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، دنیا کے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، لیکن ماشاءاللہ پوری دنیا تو پڑی ہے اور مسلمان بھی مسلمان ایسا ہے کہ اپنے آپ لوگوں کے پیچھے پڑا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لوگ پڑے ہیں اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی سب ایک دوسرے کو کھانے کے چکر میں پڑے ہیں، کسی کو گرانے کے چکر میں پڑے ہیں، ہر انسان ایک دوسرے کو پھینکنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانے والا اور اللہ کی طرف توجہ دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اگر دینی مزاج اگر کسی فرد کے دل میں پیدا ہوتا ہے، دینی جذبہ اگر کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ علاقے کے اندر جو لوگ ایسی محنت کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے ہمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے اس خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا پیارا دل عطا فرمایا اور ایسا پیارا ذہن عطا فرمایا کہ دینی مزاج بنانے کا آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ سلام ہے ایسے جذبات کے اوپر، ایسے فکروں پر سلام ہے، ایسی کوششوں پر سلام ہے کہ جن کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے ایسے جذبے کو پیدا کرو، دینی ماحول کو۔ ہر انسان نیگیٹو سوچ کے پیچھے پڑا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں کہ ایک انسان کے ہاتھ میں گلاس ہے، آدھا گلاس پانی ہے۔ آدھا گلاس پانی اگر ایک انسان پیتا ہے جو پوزیٹو سوچ کا مالک ہے تو کیا کہے گا کہ آدھا گلاس پانی، کیا لفظ کہہ رہا؟ آدھا گلاس پانی۔ اور ایک انسان کے پاس آدھا گلاس پانی ہے اور نیگیٹو سوچ کا مالک ہے، منفی سوچ کا مالک ہے، اسے گلاس پانی دے دیا جائے تو کیا کہے گا؟ آدھا گلاس پانی۔ لفظ ایک ہی ہے، ایک کہہ رہا آدھا گلاس پانی اور ایک کہہ رہا آدھا گلاس پانی۔ آدھا گلاس پانی والا کہہ رہا ہے کہ اتنا پانی میں کیا ہوگا میرا، اور جو یہ کہہ رہا ہے آدھا گلاس پانی، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آدھا گلاس تو پانی ملا، اللہ کا شکر ہے، آدھا گلاس تو ملا۔ وہ آدھا گلاس کہہ کر شکر ادا کر رہا، اور ایک آدمی آدھا گلاس کہہ کر وہ شکر نہیں کر رہا، ناشکری کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس پانی۔ وہ منفی سوچ میں آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے، کوئی بھی انسان کام کر رہا ہے نا تو یہ کہتا ہے کہ مولانا یہ کام کر رہا ہے، ان کو تو ایسا کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اتنا تو کر رہا ہے، اتنا تو کر رہا، اللہ کا شکر ہے۔ اور ایک کام میں اور آگے لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ اگر آپ کے دماغ میں ذہن میں خیال آئے کہ وہ آدمی اتنا کر رہا ہے، اسے اور کرنا چاہیے، اور کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ ایسا کر رہا ویسا کر رہا، میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو کہنے سے اچھا ایک جگہ اور بتلاؤں۔ لوگ غیبت کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، میں اس پر بھی لوگوں کو بولتا ہوں کہ لوگ آپ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں تو برائی نہ کرو، اماموں کی، علماء کی، لوگوں کی جو برائیاں کرتے، میں کہتا ہوں برائیاں نہ کرو۔ ایک طریقہ اور بتلاؤں، آپ غیبت کسی کے سامنے کرو گے تو آپ کو غیبت کا جو گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کر پھینک دے گا۔ غیبت کی وجہ سے مردار گوشت کے کھانے کے برابر ہے، اس کی بہت سی وعیدیں ہیں۔ اگر آپ نے غیبت کسی کے سامنے کی تو یاد رکھو
اگر آپ نے اس کے سامنے غیبت کی تو وہ آدمی آپ کا کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے، یہ وہ آدمی سامنے والا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. آپ ان کے سامنے کہو گے تو آپ اور گناہ میں مبتلا ہوگے. اس سے اچھا اور ایک جگہ بتلاؤں کہ جو غیبت کی بہترین جگہ ہے، وہ جگہ پر آپ غیبت کرو گے، وہاں آپ کی سنوائی ضرور ہوگی انشاءاللہ. وہ جگہ سنو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ عمل. غیبت کی جگہ بتلاؤں، کرو گے؟ ایک ساتھ کہو انشاءاللہ. ہم کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. زور سے کہیں انشاءاللہ. غیبت آپ کو ایک جگہ، بہترین جگہ بتلاؤں غیبت کی. وہ غیبت کی جگہ ہے، آپ مسجد میں آ جائے، اللہ کے سامنے غیبت کرنا شروع کر دے کہ اے اللہ وہ فلاں شخص ایسا ہے، میں ایسا اس کو بن جانا چاہیے، اس کو ایسا بن جانا چاہیے تھا، اللہ اس کو ایسا کام کرنا چاہیے تھا. دیکھو یاد رکھو، وہ سنے گا، دنیا کی کوئی طاقت ایسا سننے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ. دوسروں کے سامنے کہو گے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ نہیں کرے، لیکن اللہ کے سامنے کہو گے اللہ کر دے گا انشاءاللہ. اور اگر ہو سکتا ہے آپ نے اللہ کے سامنے غیبت کی، آپ نے اللہ کے سامنے جا کر کہا اس بندے کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہو، سامنے والا صحیح ہو، تو اللہ آپ کے دل میں اچھے باتیں ڈال دے گا، سامنے والوں کے بارے میں اچھے خیالات ڈال سکتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن ہم ہیں لوگوں کے سامنے برائی. آپ ذرا موقع باہر مل جائے بیٹھنے کا، اب تو مسجد کے باہر بھی چبوترا بنا دیا جاتا ہے اسپیشل. کیوں؟ کہ لوگوں کی غیبت کرے. باہر نکلنے کے بعد مسجد میں جتنے اعمال کیے نا، سیکنڈوں میں باہر نکل کے برائی کر کے ختم کر دیتے ہیں، سیکنڈوں میں ختم کر دیتے ہیں. میں ایک بات اور بتلاؤں، بات یاد آ گئی تو بتلاتا چلوں کہ انسان جو عمل کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اکثر انسان سوچتے ہیں کہ رمضان میں نے بہت اعمال کیے، قرآن پڑھا، عبادتیں کی، بہترین تسبیحات. کتنے لوگ بہت بہترین تسبیحات پڑھتے ہیں، بہت قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں. اکثر لوگوں کے دلوں میں ذہن ہوتے کہ بھائی ہم اتنی تسبیح پڑھتے ہیں لیکن ولایت کی فہرست میں ہم لوگ نہیں آ پا رہے ہیں. اور کتنے علماء کو دیکھا ہے کہ مسجد میں آئے، تھوڑی دیر نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت اور کچھ پڑھنے کے بعد فوراً مسجد سے نکل گئے، لیکن وہ ولیوں کے مقام پر لوگ ان سے دعائیں کراتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. اور ہم اتنی نمازیں اور اتنا قرآن پڑھتے، تسبیح مسجد میں ہی بیٹھے رہتے، تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، لیکن باہر نکلنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آتی. اور کاروبار میں بھی جاتے ہیں تو کاروبار میں سکون نہیں ملتا ہے. نہ کاروبار میں سکون ہے، نہ دکانوں میں سکون ہے، نہ تجارتوں میں سکون ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اتنی تسبیح پڑھتے ہیں، ہماری تسبیح کہاں چلی جاتی ہیں؟ اور اللہ والوں کو دیکھا کہ 2 رکعت سنت پڑھ کے مسجد سے باہر نکل گئے، لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھایا اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ مثال دوں، سنیے اور دل کے کانوں سنیے. ایک انسان کے پاس بالٹی ہے، اس بالٹی کو نل کے نیچے رکھ دیں اور نل کو دھیرے شروع کریں، قطرہ قطرہ پانی جاری کریں، تو ایک نہ ایک دن ڈول بھر جائے گا کہ نہیں؟ ڈول بھر جائے گا. اور ایک ڈول میں سوراخ ہے، ایک بالٹی میں سوراخ ہے، اس سوراخ شدہ بالٹی کو آپ نل کے نیچے رکھ دیں اور پانی کو تھوڑا تیز جاری رکھیں تو پانی بھرنے والا نہیں ہے، اس سوراخ کے ذریعے پانی نکل جائے گا. بس یہی حال ہے کہ انسان جیسے ہی مسجد میں آیا، آپ لوگ مسجد میں ماشاءاللہ داخل ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، اللہ نے آپ کو ایک نور عطا کیا. آپ نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد سنت اعتکاف کی نیت کے اللہ نے ایک نور اور عطا کیا. دعا پڑھ کے داخل ہوئے، اللہ نے ایک نور اور عطا کیا. مسجد میں داخل ہونے کے بعد نمازوں میں ایک ایک سنتوں کو زندہ کیا، تو ایک ایک سنتوں پر اللہ ایک ایک نور عطا کر رہا ہے آپ کو. ہر ارکان پر ایک ایک سنت زندہ کر رہے ہیں، آپ کو ایک ایک نور اللہ عطا کر رہا ہے. سنیے اور دل کے کانوں سنیے، بہت پیاری بات بتلا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو، آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. آج آپ کے بیٹھنے کو اللہ قبول فرما لے. آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکوں کی فہرست میں شامل فرما دے. آج اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ولیوں کی فہرست میں شامل فرما دے. اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پوری دنیا کی طاقت تیرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے تو ہمیں ولایت کی فہرست میں شامل کر سکتا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. اور تو ولایت کی فہرست میں شامل کر دے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا بھی نہیں سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اور رب کریم سے ہم وہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اور دعاؤں کے معافی مانگنے کا دعا، اور دعا کے معاملے میں اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے. دعاؤں کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے. اور یہ دعا، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو بابرکت مہینہ ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اتاکم رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے شہر برکتن، برکت اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، یغشاکم اللہ فی، اللہ تعالیٰ توجہ عطا کرتا ہے، اپنی توجہ، اللہ تعالیٰ اپنی توجہ مرحمت فرماتا ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ مکمل توجہ کر کے بیٹھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. وَيُنزِلُ الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، فَيُنزِلُ الرحمہ، اور رحمتوں پر رحمتیں اتارتا ہے جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں. ایک ایک بندے پر، جو بندہ اچھے کام کرا اللہ تعالیٰ رحمتوں پر رحمتیں اتار رہا ہے. وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اس مہینے کے اندر. اور وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اللہ تعالیٰ دعائیں کو قبول فرماتا ہے. اور آگے کیا کہا، آگے یہ کہا کہ ينظر اللہ تعالی الی تنافسکم فی، کہ اللہ تمہارے تنافس کی طرف دیکھتا ہے. تنافس کسے کہتے ہیں؟ تنافس اسے کہتے ہیں کہ انسان جو نیکی کرتا ہے اس کے اندر حرص کریں، ایک دوسرے کے اندر نیکی کے اندر حرص کریں، اسے تنافس کہتے ہیں. کہ وہ اچھی عبادت کر رہا میں اس سے اچھی عبادت کروں گا، وہ اچھے روزے رکھ رہا میں اس سے اچھے روزے رکھوں گا، اور وہ اچھی نمازیں پڑھ رہا میں اس سے اچھی نمازیں پڑھوں گا، وہ دعائیں بہترین کر رہا ہے میں اس سے اچھی دعائیں مانگوں گا. اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ وہ دعائیں مانگ رہا ہے، میں بھی اللہ گنہگار ہوں، آپ کے پاس آ کے پڑا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. ایسا رو رو کر دعائیں مانگے، ایسا رو رو کر دعائیں مانگے کہ اس سے اچھی دعائیں مانگنا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تہجد کا موقع تھا، میں چھوٹا تھا بچپن میں، میری والدہ نے مجھے بہت اچھا نظام سکھایا تھا. یہ باتیں آج نکلتی گئی، میں اکثر جگہ یہ واقعہ ایسے واقعہ بتلاتا نہیں ہوں، لیکن میں دعائیں مانگ رہا تھا تہجد کے موقع پر، رو رو کر اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اور اتنا میں گڑ گڑا رہا تھا، میں دوسرے کمرے میں تھا، والدہ دوسرے کمرے میں تھی، اور میرا مزاج تھا کہ صبح تہجد میں ناشتہ کرتا ہوں، میں فوراً جیسے دعا کے ساتھ فارغ ہوا، نماز سے پہلے میں جیسے ہی وہاں ناشتے کے لے گیا، امی کھانا بنا رہی تھی، ناشتہ تیار کر رہی تھی. جیسے ہی ناشتہ تیار کر رہی تھی میں نے دیکھا میری والدہ کو زاروں قطار رو رہی ہے. میں نے امی سے پوچھا امی کیوں رو رہی ہے؟ تو امی نے کہا کچھ نہیں بیٹے تو ناشتہ کر لے. میں نے کہا امی بتلانا پڑے گا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ نہیں کوئی معاملہ نہیں ہے بیٹا، میں بس ناشتہ تیار کرتی ہوں، تو ناشتہ تیار، تو کھانا ناشتہ کرنا شروع کر دے. میں نے بہت ضد کیا کہ امی بتلاؤ کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے روتے روتے کہا بیٹے میں کیا بتلاؤں، جب تو وہاں رو رہا تھا سجدے میں گر کر اللہ سے مانگ رہا تھا، میں میرے اللہ سے کہہ رہی تھی اللہ یہ بچہ جب اپنے آپ کو ایسا مانگ رہا ہے، یہ گڑ گڑا رہا ہے، میں اتنی بڑی سانڈ ہو چکی ہوں، میں اتنی بڑی ہو چکی آج تک اللہ میں تجھے منا نہیں سکی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بچہ تیرے سامنے ایسا گر گڑا رہا ہے، ایک بچہ تیرے سامنے ایسا رو رہا ہے اللہ. پھر میں نے کہا امی تم نے میرے لیے کیا دعا کی؟ تو امی نے کہا میں نے اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ یہ بچہ جو مانگ رہا ہے تو اس کو قبول کر لے. میں نے امی سے کہا امی بس میرا کام بن گیا، کیونکہ ماں کی دعا جسے سیدھا آسمان پار ہو کے نکل جاتی ہے. میرا تو کام بن گیا، مجھے چاہیے کیا؟ تو یاد رکھیں دینی مزاج کا پیدا ہونا بہت بڑی چیز ہے، دینی جذبے کا پیدا ہونا بہت بڑی چیز ہے، دینی شوق کا پیدا ہونا بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے. تو بالٹی میں سوراخ ہو تو پانی جمع نہیں ہوتا، اور بالٹی صحیح سالم ہو تو پانی جمع ہو جایا کرتا ہے. انسان جیسے مسجد میں داخل ہوتا ہے کئی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے، کئی سنتیں ان کی زندگی میں آ جاتی ہے، اور کئی نورانیت ان کی زندگی میں آ جاتی ہے. نور پر نور اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. ایک کام اچھے کرو تو اللہ ایک نور عطا کرتا، دوسرے اچھے کام کرو اللہ دوسرا نور عطا کرتا، تیسرا اچھا کام کرو اللہ تیسرا نور عطا کرتا، چوتھا کام کرو چوتھا نور اللہ عطا کرتا، پانچواں کام کرو پانچواں نور عطا کرتا. ہم مسجد میں جو داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتلاؤں تعجب خیز بات کہ ہم لوگ 200 یا 300 نور اللہ تعالیٰ سے ہم حاصل کر لیتے ہیں. کتنے نور عطا حاصل کر لیتے ہیں ہم لوگ؟ 200 یا 300 نور، یا اس سے زیادہ بھی نور مل جاتے ہوں گے. بعض لوگ تو 1000 نور اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں. لیکن اس نور کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم مسجد سے باہر نکلیں. نور کی کتنی حفاظت کی ہم ذمہ داری کر رہے ہیں، یہ ہماری ہے کہ ہم نور کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں حفاظت کرتے ہیں. ایک اللہ والے جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 100 نور اپنی زندگی میں لیتے ہیں. کتنے نور لیتے ہیں؟ 100 نور. اور ہم لوگ اپنے مسجد میں داخل ہونے کے بعد کتنے نور لیتے ہیں؟ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 200 نور لیتے ہیں. انہوں نے تو 100 نور لیا، ہم نے کتنے نور لیا؟ 200 نور لیا.
انہوں نے 100 نور کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کے بعد آنکھوں سے گناہ نہیں کرتے ہیں, زبان سے گناہ نہیں کرتے ہیں, کان سے گناہ نہیں کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کے 100 نور تو محفوظ رہتے ہیں. اور ہم لوگ باہر نکلنے کے بعد آنکھوں سے گناہ کر لیتے ہیں تو اللہ ایک نور چھین لیتا ہے, کانوں سے گناہ کرتے ہیں اللہ ایک اور نور چھین لیتا ہے, اللہ ہم ایک اور گناہ کر لیتے ہیں اللہ ایک اور نور چھین لیتا ہے. مسجد کے باہر ماحول بنا کر ہم لوگ کسی کی غیبت اور چغلیاں کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ ایک ایک نور چھین لیتا ہے. ہم 200 نور تو اپنی زندگی میں لیتے تو ہیں, لیکن ہم 400 گناہ کر لیتے ہیں. 200 گناہ کے اوپر 200 نور تو ہمارے چلے گئے اور 200 گناہ ہم پر چڑھ گئے ہیں. اور اللہ والے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اگر ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو 10 ہی گناہ ہوتے ہوں گے, وہ بھی ہوتے ہو تو 10 گناہ ہوتے ہوں گے. اگر 10 گناہ ہوتے ہیں تو 100 میں سے 10 گناہ چلے گئے تو 90 نور ان کے پاس بچے ہیں, اور پھر وہ اچھے اعمال کرتے ہیں تو پھر نور ملتے ہیں, پھر 90 نور کو جمع کر لیتے ہیں. 90 کرتے کرتے وہ سمندر باشد ہو جاتے ہیں, وہ سمندروں کی طرح اپنے آپ کو جمع کر لیتے ہیں. اور ہم لوگ 200 نور تو زندگی میں لے لیتے ہیں, باہر نکلنے کے بعد 400 گناہ کرنے کے بعد 200 نور کو 200 گناہوں سے مٹا دیتے ہیں اور 200 گناہ اپنے اوپر چڑھا دیتے ہیں. ہر بار 200 گناہ کو چڑھاتے چڑھاتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا نقطہ لگتا ہے. کالا نقطہ کب لگے گا؟ جب انسان کا دل سفید ہوتا تو کالا نقطہ لگے گا. جب دل سفید ہی نہ ہو تو دل پر کالا نقطے لگنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے سامنے ایک دیوار پر سفید پینٹ کرایا ہو, اس سفید پینٹ کے اوپر کالا نقطہ لگاؤ گے تو دکھے گا. اگر سفید پینٹ ہی نہیں کرایا, آپ نے کالا پینٹ کرایا, سیاہ پینٹ کرایا, اب اس پر آپ نقطہ لگاؤ گے تو نقطہ دکھنے والا نہیں ہے. اسی طرح ہمارا دل جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نور عطا کر دیتا ہے. نور جو ہمارے دل کے آنے کی وجہ سے ہمارا دل سفید ہو جاتا ہے, لیکن ہم گناہ کرنے کے بعد اس پر کالا نقطہ ہم ہی لگا رہے ہیں, کوئی اور نہیں لگا رہا ہے. اللہ والے جو ہے نا عبادت کرتے کرتے ولایت کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں, قطرہ قطرہ. اسی لیے کہنے والے نے عجیب بات کہی کہ ایک ایک قطرہ جو ہے نا وہ سمندر بن جایا کرتا ہے, جھیل بن جایا کرتا ہے. ہلکے ہلکے ذرات زمین کے اندر آپ دیکھیں کہ زمین کے ایک ایک ٹکڑے کو جمع کریں, یعنی ایک ایک ذرے کو جمع کریں, ایک ایک کنکریوں کو جمع کریں تو ایک ڈھیر بن جاتی ہے. انسان اسی طرح نیکی کے ایک ایک نیکی کو جمع کرے اور اس کی حفاظت کرتے رہے تو یاد رکھو ایک ڈھیر بن جاتا ہے, اور وہ ڈھیر بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مقام تک اسے انسان کو پہنچا دیتا ہے. آج اللہ سے کہیں, اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں. زندگی میں اعمال کو جمع کرتے ہیں اور گناہ کر کے اس اعمال کو ختم ہم لوگ کر دیتے ہیں. زندگی میں ہم پیاری زندگی کو بنانے کی کوشش, یہ تو اللہ کا احسان کہ مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا, یہ تو اللہ کا احسان کہ مسجد میں آنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اتنے سارے نور اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے اندر عطا کر دیتا ہے, لیکن ہم مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اس نور کو ہم اپنے ہاتھوں سے خود پیروں پر کلاڑی مارتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پیروں پر ہم کدال مارتے ہیں اور اس نور کو ہم ہی لوگ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جو نور آپ ہمیں عطا کریں, اس نور کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا فرما. آج نیت کرو کہ انشاءاللہ مسجد سے باہر نکلیں گے آنکھوں سے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, اور گناہ ہو جائے تو اللہ سے خوب رو رو کے معافی مانگیں گے. میں ایک بات بتلایا کرتا ہوں کہ انسان سے گناہ ہو جائے بہترین طریقہ ہے, کہ گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے وہ اگر اپنا لے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ رات کو جب انسان جائیں تو اپنے ڈائری میں لکھ لیں کہ مجھ سے گناہ, کیونکہ ہر انسان سے ہر گناہ تو نہیں ہوتے ہیں, کم ہی گناہ ہوتے ہیں. اگر وہ کم گناہ جو بھی گناہ ہو اس کو لکھ لیں کہ آج مجھ سے غیبت ہوئی, آج مجھ سے چغلی ہوئی, آج مجھ سے حسد ہوا, اس کو اپنی ڈائری میں لکھ لیں. اور رات کو جب سوئیں تو اللہ سے کہیں کہ اللہ کتنا بڑا پاپی ہوں, مجرم ہوں, اللہ تو مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا, تو ہمیں دینی مجاز عطا فرما دیتا. تیرا کتنا بڑا احسان ہے, تو کتنا بڑا پیارا ہے کہ اتنے اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا. اللہ میں نے یہ گناہ کیا, یہ میں نے خود نے گناہ کیا ہے, شیطان نے مجھے دھوکہ دے دیا اور میں نے گناہ کر لیا ہے. اللہ میں کل سے بچوں گا انشاءاللہ, اب کل سے گناہ نہیں کروں گا. اور صبح اٹھیں اس ڈائری کو پھر کھولیں اور کھولنے کے بعد اس گناہ کی طرف دیکھیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آج یہ گناہ بالکل نہیں کروں گا. انشاءاللہ آج میں صبح نکلوں گا گناہ نہیں کروں گا, آج یہ گناہ نہیں کروں گا, جھوٹ بول کے مال کو نہیں بیچوں گا, کسی کا حق نہیں دباؤں گا, کسی کا عزت کی دھجیاں نہیں اڑاؤں گا, ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچوں گا, برے خیالات اپنے دل و دماغ میں نہیں لاؤں گا. اللہ میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. پھر صبح میں نکلیں, گناہ ہو جائے تو ڈرنے کی
کی ضرورت نہیں ہے. پھر رات کو اللہ سے کہے اللہ میں آج بچنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں بچ پایا, اللہ پھر مجھے معاف کر دے, میں کل سے پھر بچوں گا. پھر صبح اٹھے تو اللہ سے نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ آج میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر گناہ ہو جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں, پھر راتوں کو روئے. 1 دن 2 دن 3 دن مہینہ 2 مہینہ نہیں گزرے گا, ایک نہ ایک دن آپ کے دل میں خود شرم محسوس ہوگی, یا شرم محسوس ہو یا نہ محسوس ہو, اللہ یہ کہہ دے گا کہ میرا بندہ روزانہ کوشش تو کرنا چاہتا لیکن نہیں بچ پاتا ہے, جاؤ فرشتوں ان کو نیکوں کی فہرست میں شامل کر دو. ہمارا تو کام بن جائے گا. کوشش کرنے والا بندہ ناکام ہوتا, جو بھی بندہ کوشش کرتا وہ کبھی ناکام ہوتا نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, اللہ نے ولیوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. وہ عالم نہیں تھے, ہم یہ نہ سوچے کہ ہم تو عالم نہیں ہیں, ہم کا ولیوں کے فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں. اے لوگو اس دل کو صحیح معنی میں اس رب کے ساتھ ملا کر دیکھو صحیح, اس دل کو صحیح معنی میں اس اللہ کے ساتھ ملا کر دیکھو تو صحیح, روحانیت کو صحیح معنی میں اپنے دل میں لانے کی کوشش کرو تو صحیح, رب تمہارے دل میں ضرور آ جائے گا, ولیوں کی فہرست میں اللہ تم کو شامل کر دے گا. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. میرا رب تو پکار رہا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا, میرا رب پکار رہا ہے کوئی بندہ میرے پاس چاہنے والا, میرا رب پکار رہا ہے جیسے ماں پکارتی اپنے بچوں کو میرا لال او میرا کلیجہ. بچہ جب گر جاتا ہے کیچڑ میں تو ماں کوئی شخص اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بچہ کیچڑ میں گرا ہوا ہے لیکن کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی اٹھائے تو اس کے کپڑے گندے ہو جائیں. لیکن ماں اپنے کپڑے کی پرواہ نہیں کرتی ہے, بہترین کپڑا پہنا ہو, بہترین کپڑا پہن کر شادی میں بھی جانے والی ہونا, لیکن وہ اپنے کپڑے کی پرواہ نہیں کرتی ہے, دوڑ کر جاتی ہے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور کہتی میرا لال ہو میرا ٹکڑا, میرا دل کا کلیجہ تو گر گیا تھا. اور یہاں تک کہ اس کا گال بھی گندا ہو چکا ہونا تو ماں اپنے ہونٹ کی بھی پرواہ نہیں کرتی, اپنے ہونٹ کو بھی اس کے گال پر رکھ کر چومنے اور چاٹنے لگتی ہے اور کہتی کہ میرا لال گر گیا, میرا بچہ تجھے کچھ لگا نہیں. اس سے نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, اس پر بہترین پاؤڈر لگاتی ہے, اس کے آنکھوں کو کاجل لگاتی ہے اور اس کو بہترین تیار کر کے باہر نکالتی ہے, یہاں تک کہ لوگ اس بچے کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا, اتنا پیارا بچہ ہو جاتا ہے. لوگوں یاد رکھو, ہم گندگیوں میں گرے تو صحیح ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہم گندگی میں گرے ہیں, لیکن بندے ہیں تو اس کے ہیں. انشاءاللہ ہم گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے, اللہ کے پاس روتے رہیں گے, اللہ دوڑ کر آ جائے گا, گندگی سے ہمیں اٹھا لے گا, کہے گا بندہ تجھے کچھ لگا تو نہیں, بندہ تجھے کچھ ہوا تو نہیں, میں آ گیا ہوں. اور اللہ ہمیں حیا کا پاؤڈر لگا دے, اللہ ہمیں آنکھوں کے اندر حیا کا کاجل لگا دے اور تیار کر کے باہر نکال دے, لوگ ہمیں انشاءاللہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں قبول فرما لے, ہمیں نیک بنائے, متقی بنائے. اس زمین پر بیٹھے ہیں, اللہ فیصلہ کر دے, نیکوں کی فہرست میں ہمارا فیصلہ کر دے. اللہ اس زمین پر بیٹھے ہیں, اچھوں کے اندر ہمارا فیصلہ کر دیں. اللہ اس زمین پر بیٹھے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عاشق بن جائے, اللہ اس کا فیصلہ ہمارا کر دے. اللہ اس زمین پر بیٹھے ہیں, نیک لوگوں کی صف میں ہمیں شامل کر دے, اللہ اس کا فیصلہ کر دے. آج نیت کرو انشاءاللہ ہم اچھا بننے کی کوشش کریں گے. بات اور کچھ تھی, میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا لیکن ٹاپک کچھ اور پر میں چلا گیا, میں کسی باتیں کرتے کرتے میں کسی اور بات پہ چلا گیا. لیکن یہ ہے کہ جو باتیں آئی یہ اللہ کی طرف سے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تو نے باتیں کہلائی ہے اللہ تعالیٰ تو اسے سب کو قبول فرما لے, اور لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ اور مجھے میرے حق میں بھی اللہ تو قبول فرما لے, نیکوں کے سب میں شامل فرما دے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں تو میں بہت نیک ہوں, میں بہت اچھا ہوں. کون مقبول ہے کون مردود ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ, فقیر انسان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے, ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے کہ لوگ ہماری طرف توجہ, ہم سے محبت کرتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہو جائے نا تو ہماری طرف دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں قبول فرما لے.
आज दुआ करें अल्लाह ताला से। दुआ मांगने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है, रोने और गिड़गिड़ाने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। जो अल्लाह के सामने जितना मांगता है, ये महीना मांगने का महीना है, लैलतुल कद्र। अभी वो 2 दिन तो गुजर गए और 3 दिन हमारे पास बाकी हैं। हमें दुआ मांगनी चाहिए इन रातों के अंदर, गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। इतने गुनाहों के बावजूद अब भी हमारा दिल इस तरफ नहीं गया कि हम अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे। इन रातों के अंदर भी हमें अभी ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह से मांगने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है, रोने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है। इब्ने कय्यिम के बारे में आता है, इब्ने कय्यिम कहते हैं कि एक मरतबा मैं घर से बाहर निकला, मैं देखता हूं कि एक घर से एक माँ अपने बच्चे को मारते मारते धक्का मार के घर से बाहर निकाल रही थी और दरवाजा खोला, बच्चे को धक्का मार के घर से निकाला। इब्ने कय्यिम कहते हैं मैं दूर से इस बच्चे की तरफ देख रहा था। वो बच्चे को माँ ने घर से धक्का मारकर निकाल कर क्या कहा, ए बेटे तूने मुझे बहुत सताया, हर वक्त तुझे मैंने माफ कर दिया, आज तूने मुझे इतना सताया, आज तुझे माफ नहीं करूंगी। अब तू इस घर की तरफ कभी आना भी मत, इस घर की तरफ कभी नजर उठा के मत देखना, इस घर की तरफ कभी निगाह उठा के मत देखना, मेरे घर की तरफ कभी आना भी मत। यूं कहकर माँ ने जोर से दरवाजा बंद किया। इब्ने कय्यिम कहते मैं उस बच्चे को देख रहा था कि बच्चा करता क्या है। वो बच्चा थोड़े दूर गया, दूर जाने के बाद उसने अपने सर को झुकाया, सर को झुकाने के बाद आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। रोते रोते फिर अपने घर की तरफ पलटा और घर की तरफ पलटने के बाद अपने घर के दरवाजे पर आके बैठा रहा। थोड़ी देर हुई, आंख लग गई, उसकी आंख बंद हो गई, उसे नहीं पता कि कब सो गया। अचानक माँ को कोई काम याद आया, माँ ने दरवाजा खोला, बच्चे को देखा कि बच्चा सोया हुआ है। माँ तो पहले से गुस्से में थी, दरवाजा खोलते ही बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा और लात मारी और कहा, बेटा मैंने तुझे कहा था इस घर की तरफ कभी नजर उठा के मत देखना, इस घर की तरफ कभी निगाह उठा के मत देखना। तो इस घर की तरफ के दोबारा आया। उस बच्चे ने सर उठाया, सर उठाने के बाद आंखों से आंसू जारी थे, रो रहा था। रोते रोते माँ से कहने लगा, माँ मैं सोच के निकल गया था इस घर की तरफ कभी नजर नहीं उठाऊंगा। माँ सोच के निकल गया था इस घर की तरफ कभी निगाह नहीं उठाऊंगा। माँ मैं सोच के निकल गया था इस घर की तरफ कभी निगाह नहीं उठेगी, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि माँ मैं किसी के घर जाऊंगा, झाड़ू मार दूंगा, मुझे रहने की जगह मिल जाएगी। मैं किसी के घर जाऊंगा, मैं कुछ काम कर दूंगा, मुझे खाने का सामान मिल जाएगा। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया माँ कि मुझे दोस्त तो हजारों मिल जाएंगे, मुझे यार तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत करने वाली माँ कहाँ मिलेगी। माँ ये सोचकर मैं फिर दोबारा पलट कर आया हूँ। माँ तू मुझे धक्के मार ले, मुझे यहाँ तू डांट कर निकालने की कोशिश कर, अब इस दर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ ने जब ये सुना तो अपने बाहों को फैला दिया और अपने बच्चों को कहा, बेटे जब तेरे दिल में ख्याल है तो आजा, ओ मेरा दिल का टुकड़ा, ओ मेरा दिल का कलेजा, आजा, मैं तुझे अपने सीने से लगाती हूँ, आज तुझे मैं अपने गोद में सुलाऊंगी। तुझे पता चलेगा कि तेरी माँ कितनी तुझसे मोहब्बत करती है। जब तेरे दिल में ख्याल है तो आजा, मैं तुझे आज गरम गरम हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी। वो माँ जब ये कह रही थी, इब्ने कय्यिम कहते हैं कि मैं सोच रहा था आज हम सबको सोचना है कि हम बहुत दूर निकल चुके थे, हम बहुत दूर जा चुके थे। हमने सोच लिया था कि तिजारत कर लेंगे काम बन जाएगा, कारोबार कर लेंगे काम बन जाएगा, हम किसी के यहाँ कुछ काम कर देंगे काम बन जाएगा। लेकिन आज हमें पता चला कि यार तो हजारों मिल जाएंगे, दोस्त तो हजारों मिल जाएंगे, मोहब्बत करने वालों तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाला रब कहाँ मिलेगा। आज अल्लाह से कह दे कि तेरे दर पर आके गिरे हैं, अल्लाह आज तुझे मुझे यहां से निकाल दे, तू यहां से धक्के मार के निकाल दे, लेकिन इस दर को छोड़कर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। आज अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफी मांगना है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से रो रो कर कहना है, एक बच्चा जैसे माँ से मांगता है, आज अल्लाह के सामने इसी तरह गिड़गिड़ा कर माफी मांगना है। अल्लाह से माफी मांगने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है। जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज एक साथ बैठे हैं, दिल टूटा है, दिल नरम है, बहुत से आंखों में आंसू है। ये बतला रहा है कि आपकी आंखों के आंसू ये बतला रहे हैं कि आपका दिल आज टूट चुका है। टूटा बंदा अल्लाह को बहुत पसंद आता है, रोने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद आता है। जिसका दिल नरम हो जाता है उस दिल को अल्लाह ताला बहुत करीब से आकर देखता है, अल्लाह करीब आकर बैठ जाता है। जैसे एक मालदार इंसान करीब आकर बैठ जाए और कहे कि मेरे पास बहुत रुपये, जो लेना चाहे ले लो, तो लोग उसके पास दौड़ते हैं। तो अल्लाह यूँ समझो कि आज हमारा दिल टूटा है तो अल्लाह हमारे करीब आकर बैठ गया है। आज हमें लूट लेना चाहिए अल्लाह को, अल्लाह से मांग लेना चाहिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर। इसलिए आज हम सच्चे पक्के दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे भी होना है और
دوسرے نمبر پر آج ہم انشاءاللہ اللہ کو ایک ساتھ مل کر یاد کریں گے. انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تھوڑی دیر کے لیے, اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کو آج پکاریں گے کہ اللہ تو کہاں ہے, اللہ ہم تجھے لینے آئے ہیں. اللہ تو کہاں ہے, اللہ ہم تجھے لینے آئے ہیں. اللہ تو کہاں ہے, اللہ ہم تجھے لینے آئے ہیں. اس لیے ایک ساتھ مل کر ذکر کریں گے. میں بھی ذکر کروں گا, آپ بھی ایک ساتھ مل کر ذکر کریں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لوگ گناہ کرنے میں ڈرتے نہیں ہیں, لوگ گناہ کرنے میں ڈرتے نہیں ہیں, لوگ زنا کرنے میں ڈرتے نہیں ہیں. ہم اللہ کے نام لینے میں کیوں شرمائیں؟ لوگ گناہ کرنے میں نہیں شرماتے, ہم اللہ کے نام لینے میں نہیں شرمائیں. لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. اللہ 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 اللہ. ایک بچہ جیسے ماں کو پکارتا ہے, ماں ماں او ماں او ماں, اسی طرح ہم اللہ کو پکارے. اللہ 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 اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سر کو جھکا رکھے, دل کی طرف خود متوجہ ہو جائے. انسان جب اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں. اپنے دل کی طرف دیکھے کہ کتنے بڑے گنہگار ہیں. مندر میں ایک مورتی ہے, ہمارے دلوں میں کتنی مورتیاں پڑی ہے. آج ہم کتنے گناہ کر کے بیٹھے ہیں, کتنا دل کالا ہے, دل سیاہ ہو چکا ہے. اسی دل میں ساروں کا گناہ لے کر بیٹھے ہیں. کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہے, اسی دل میں پڑا ہے. سب کے ہم نے کسی کا دل توڑا ہے, اسی دل میں پڑا ہے. کسی کے بارے میں غلط سوچا, اسی دل میں پڑا ہے. ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ایک دن ہماری آنکھیں بند ہوگی.
آج جس طرح آنکھیں بند ہیں ایک دن حقیقی آنکھیں بند ہو جائے گی ہماری. یہ گردن جھکی ہے ایک دن یہ گردن ہماری ڈھلک جائے گی. ہم ایک دن خاموش پڑے ہوں گے, منو مٹی کے نیچے اتارنے والے ہمیں اتار رہے ہوں گے. ہم اندر چیخ چیخ کر پکار رہے ہوں گے ہمیں کاندھا دے کر قبر کی طرف نہ لے جاؤ, لیکن کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہوگا. ہم کہیں گے پکار پکار کر, ہے کوئی مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کچھ عبادت کروں, اللہ کو منا کر چلا جاؤں. لیکن اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہوگا. موت 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 ایک دن سب کو آنی ہے. موت سب کو ایک دن آنی ہے. ہر شخص کا منہ بند ہونے والا ہے, ہر شخص کی زبان رکنے والی ہے. اتنا بول رہے ہیں, یہ بولنا ایک دن بند ہو جائے گا. یہ دیکھ رہے ہیں, ایک دن یہ دیکھنا بند ہو جائے گا. یہ سن رہے ہیں, ایک دن یہ سننا بند ہو جائے گا. ہماری بچی ہمارے قریب بیٹھ کر رو رہی ہوگی, ابا آنکھ کھولو, ابا ابو آنکھ کھولو, میں تمہاری بیٹی ہوں, میں تمہاری کتنی خدمت کیا کرتی تھی. ابو دیکھو تو صحیح, میں تمہاری بیٹی ہوں. ابو جب تم گھر میں داخل ہوتی تھی نا, گھر میں داخل ہوتے تھے نا, میں دروازہ کھول کر تمہارے لیے آگے آ جایا کرتی تھی, پانی میں تمہارے لیے پیش کیا کرتی تھی. ابو آج کیوں نہیں آنکھ کھولتے ہو؟ لیکن اسے کیا معلوم کہ باپ آج سو چکا ہے, ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے. بہن قریب بیٹھ کر بولے گی, بھیا او بھائی میں تیرے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتی تھی. بھائی دروازہ کھلتا تھا, پہلے تو گھر میں داخل ہوتا تھا, آج دروازہ کھلے گا, بھائی تیرا چہرہ اب نظر نہیں آئے گا. بھائی آنکھ تو کھول, تو میں تیری بہن بیٹھی ہوں. لیکن اسے نہیں پتا کہ آج یہ ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے. ماں ہمارے سامنے ماں رو کر کہہ رہی ہوگی, بیٹا میں تیری ماں ہوں, تیرے لیے میں سو نہیں سکتی تھی. جب تو گھر میں داخل ہوتا تھا تو مجھے سکون آ جایا کرتا تھا, میں تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کھلایا کرتی تھی. بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, میں تجھے سوکھی جگہ پر سلا کر میں خود گیلی جگہ پر سو جایا کرتی تھی. بیٹا دیکھ تیری ماں میں بیٹھی ہوں, بیٹا آنکھ تو کھول. لیکن وہ بچہ خاموش پڑا ہوگا, اس ہمیشہ کے لیے سو گیا ہوگا. اللہ ایک دن ہم ہمیشہ کے لیے سو گئے ہوں گے. ہماری ماں ہمارے سامنے رو رہی ہوگی, ہمارا بھائی ہمارے سامنے رو رہا ہوگا, ہمارا بیٹا ہمارے سامنے رو رہا ہوگا, ہماری بیٹی ہمارے سامنے رو رہی ہوگی. چھوٹی ننھی منی بچی ہمارے قریب بیٹھ کر باپ کہتی ہوگی, لیکن نہیں پتا کہ ہم ہمیشہ کے لیے سو گئے. مولا ایک دن یہ نیند, ایک دن یہ ہماری آنکھ ہر شخص کو بند ہونے والی ہے. ہر شخص یہ سوچے کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے گی. آج اگر ہمارے سامنے ابھی فرشتہ آ جائے, ملک الموت آ جائے اور ہماری آنکھوں کو چھین لے, ہماری زبان کو چھین لے, تو ہمارے پاس اللہ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں, خالی دل پڑا ہوا ہے. اس خالی دل کو اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ایک بادشاہ کے پاس ایک انسان جاتا ہے, گنہگار ہو تو سر اٹھا کے نہیں جاتا, سر جھکا کر جاتا ہے. آج سب سر جھکا کر یہ سوچے کہ ہم بادشاہ کے پاس سر جھکا کے آ گئے. آج اللہ کے پاس سر جھکا کے آئے ہیں, اللہ کو منانے آئے ہیں. گنہگار پاپی ہے, کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو دل میں بسا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو دل میں بسا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے, روٹھے ہوئے رب کو منا لو. حقیقی معنی میں زندگی ایک مہلت ہے. کب یہ تار کٹ جائے, کب اچانک کے وہاں پر ٹرانسمیشن کی طرف سے ہمارا تار کاٹ دیا جائے, تو ہماری ہمیشہ کے لیے آنکھیں بجھ جائے گی, ہمارا یہ زندگی کا تار کٹ جائے گا. یہ زندگی ایک مہلت ہے, روٹھے ہوئے رب کو منا لو. اللہ سے غفلت کیسی, اللہ سے دوری کیسی, اللہ سے غفلت کیسی, اللہ سے دوری کیسی. ہر غیر سے ہٹ کٹ کے
اللہ سے لو لگا لو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ آج ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے روئیں، اپنا جو بھی غم ہے اللہ کے سامنے آج پیش کر دیں، اللہ کے سامنے اپنی سارے جو دل کے داستان ہے اللہ کے سامنے رکھ دے۔ رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنا لے، رونے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رونا نہ آئے رونے والی آواز بنا لے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنا غم حال اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون، ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، دیکھ تو صحیح، ایک ساتھ ہم سب آ کے بیٹھے ہیں مولا، بہت گناہ کر کے آ کے بیٹھے ہیں مولا، بہت گناہ کیے مولا۔ ہم نے تسبیح پڑھی تو ہم بہت خوش ہو گئے کہ بہت اچھی تسبیح پڑھی، لیکن اس میں بھی یا اللہ گندگیاں ہمارے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی مولا۔ نماز پڑھ رہے تھے مولا، ہم سمجھ رہے تھے کہ نماز بہت پیاری پڑھ رہے مولا، لیکن اسی نماز میں خواہشات ہمارے دماغوں میں گھوم رہے تھے مولا۔ ہم سے تو اچھے کتے بلی تھے مولا، خنزیر اور کتے ہم سے اچھے مولا، ہم تو نماز بھی اس سے بدتر پڑھ رہے تھے مولا۔ نہ نماز بھی ڈھنگ کی مولا، نہ اللہ روزہ بھی ڈھنگ کا مولا، نہ عبادت ڈھنگ کی مولا، کوئی چیز ڈھنگ کی نہیں ہے مولا۔ آج آپ کے سامنے ایک ساتھ ہم سب آ گئے مولا، تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے مولا۔ لٹ گئے پٹ گئے، شیطان نے ہمیں ہر جگہ سے لوٹا ہے مولا، کہیں کا نہیں چھوڑا مولا۔ ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے مولا، ایک نگاہ کی بات ہے اللہ۔ آج آ گئے مولا، بہت گناہ، آنکھوں سے گناہ، زبان سے گناہ، کان سے گناہ، ہاتھ سے گناہ، پیر سے گناہ۔ اے اللہ، ابھی اگر موت آ جائے نا مولا اتنی زبان سے گناہ کی مولا کہ آپ فرشتوں کو حکم دے کہ اس زبان کو کھینچ کر اس کی گردن میں باندھ دے مولا، اتنے گناہ کیے مولا۔ اگر ابھی آنکھ بند ہو جائے نا مولا، آپ فرشتوں کو حکم دے کہ لاؤ شیشہ پگھلاؤ اس کی آنکھوں میں ڈال دے، ان آنکھوں سے اس نے بہت گناہ کیے مولا۔ ابھی آنکھ بند ہو جائے مولا تو یا اللہ آپ فرشتوں کو حکم دے، لاؤ شیشہ پگھلا کر اس کے کان میں ڈال دیا جائے، اس کانوں سے اس نے بہت گناہ کیا ہے مولا۔ آنکھ کا توق ہمارے گردن میں باندھ دیا جائے گا مولا۔ اے اللہ، ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہماری آنکھوں کی بتی بند ہونے والی نہیں ہے، ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم تو دنیا میں رہنے والے ہیں، عیاشی کرو جتنا عیاشی کرنا ہو۔ اے اللہ، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایک دن آپ کے پاس آنا ہے اللہ۔ آج یا اللہ حقیقت کھل گئی مولا، آج آپ کے سامنے پکے سچے دل سے آئے ہیں مولا، آج آپ سے معافی مانگنا ہے مولا۔ اے اللہ، آج ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، ہماری زندگی کو تبدیل کر دیجئے مولا۔ اے اللہ، راضی ہو جا او پیارے پیارے اللہ، او سنہرے رب اللہ جی، ایک نگاہ اللہ، ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا۔ دیکھ تو صحیح مولا، اس مسجد میں سب محبت کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں مولا۔ اللہ، آپ کو رونے والا بندہ بہت پسند ہے مولا۔ یہ لوگ رو رہے ہیں مولا، یہ لوگ تڑپ رہے ہیں مولا، ان کے آنکھوں کے آنسو کی لاج رکھ لے مولا، لاج رکھ لے مولا۔ اللہ ایک نگاہ مولا۔ ماں بہت رحم کھاتی ہے مولا۔ بچہ اگر ماں کو ستائے نا، پھر ماں سے معافی مانگے تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے، یہاں تک کہ بچہ اگر ماں کو تماچے بھی مار دینا، ماں سے یہ کہے کہ ماں تو ماں بھی دوڑ کر اس کے پاس چلی جایا کرتی ہے مولا۔ ایک بچہ وہ ہو کہ جو کالا کلوٹا ہو، آنکھوں سے دکھتا نہیں نابینا ہو، کان سے سن نہ پاتا ہو بہرا ہو، منہ سے بول نہیں پاتا ہو گونگا ہو مولا، وہ بھی اگر کیچڑ میں گر جائے اور صرف اتنا کہے اوہ، تو ماں بھی اس کی اوہ کو سن کر دوڑ جایا کرتی ہے کہ میرا لال مجھے پکار رہا ہے، میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ ہم گندگیوں میں
گر کر مولا آنکھوں سے گناہ کر کر کے نابینا ہو چکے ہیں مولا, کانوں سے گناہ کر کر کے حقیقی معنی میں اللہ کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں مولا. اللہ منہ سے گناہ کر کر کے مولا, زبان سے گناہ کر کر کے اللہ گھونگے ہو چکے ہیں مولا, ہاتھ اور پیر سے گناہ کر کر کے لولے لنگڑے ہو چکے ہیں مولا. آج ہم اوہ کر رہے ہیں مولا, اس اوہ کو سن لیجئے مولا. آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں, آپ تو رحیم و کریم ہے مولا. آپ تو آ گئے ہوں گے, آپ پیارے اللہ آپ آ گئے ہوں گے, آپ آ کر کہہ رہے ہوں گے بندہ میں نے تو کہا ہے کہ رمضان میں مانگو میں دینے کے لیے تیار ہو. اللہ آپ تو کہہ رہے مولا, لیکن مولا جس دل سے مانگنا چاہیے ابھی تک کے دل نہیں ملا مولا. اللہ ہمیں حقیقی دل عطا فرما کر ہمیں ہے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے مولا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے مولا, ہمیں معاف کر دے مولا. ہماری زندگی کو اللہ نیکی والی زندگی بنا دیجئے مولا, ہماری زندگی کو بہتر زندگی بنا دے مولا, پیاری زندگی عطا فرما دیجئے مولا. ہمیں قبول فرما, ہمارے گھر والوں کو قبول فرما لے, ہمارے بچوں کو قبول فرما لے, ہمارے لال کو قبول فرما لے, ہمارے فیملی کو قبول فرما لے. گھروں کو جنت والا گھر بنا دیجئے مولا, پیارا گھر بنا دیجئے مولا, سنت و شریعت پر چلنے والا گھر بنا دیجئے مولا, نبی کے عشق والا گھر بنا دیجئے مولا, نبی کی محبت والا گھر بنا دیجئے مولا. نمازوں میں دھیان اور خوش و خضوع لایت نصیب فرما مولا. قرآن کا عشق عطا فرما, قرآن کی محبت عطا فرما, قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا. اے اللہ دن بدن حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں, مسلمان ہر جگہ پریشان, امت پریشان ہے, امت کو مارا جا رہا, امت کو کاٹا جا رہا. اے اللہ امت ٹوٹ گئی بیچاری مولا. اے اللہ آج ہم آپ سے ان کے لیے دعائیں مانگ رہے مولا. اے اللہ جو امت بیچاری پریشان, امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے مولا. ہم تو عیاشیوں میں لگی ہے اللہ, ہم تو عیاشیوں میں پڑے ہیں مولا, امت بیچاری ٹوٹ گئی ہے مولا. امت کے حال پر رحم فرما مولا, امت کے حال پر رحم فرما مولا, امت کے حال پر رحم فرما مولا. پریشانیوں کو دور فرما دیجئے مولا, مصیبتوں کو دور فرما دیجئے مولا. یا اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے مولا. جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما مولا. جو قرض مبتلا خزانے غیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا, جو قرض مبتلا خزانے غیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا. قرض ہوا کرتا ہے مولا, جو قرض میں ڈوبا ہوتا ہے اس کا حال وہ خود جانتا ہے مولا. وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, گھر سے اپنا منہ بھی دکھا نہیں سکتا کسی کے سامنے مولا. جو بھی قرض میں مبتلا ہے مولا, آپ قرض ادا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا. اللہ ان کے قرض کو خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے مولا. اللہ جس کے قرض لینا ہے سامنے والے سے, تو سامنے والوں کے دل میں کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے, ان کے گھر میں کوئی ایسی سبیل پیدا کر دے کہ ان کا قرض ادا کر دے, تاکہ اس کے لیے آسانی کی سبیل بن جائے مولا, اس کا کام بن جائے مولا. کتنے وہ لوگ ہیں جو بیچارے کے سامنے والے سے لینا ہے, وہ خود پریشان ہے لیکن سامنے والا رقم نہیں دے پاتا ہے, اور سامنے والا بھی مجبور ہے کہ نہیں دے پاتا ہے. اللہ دونوں کے لیے آسان سبیل پیدا کر دیجئے, دونوں کے لیے عافیت کا مسئلہ پیدا فرما دیجئے مولا. جو لوگ جیل میں قید بند, رہائی کے آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا. اے اللہ کتنے لوگ جیل میں بے قصور بند ہیں مولا. یا اللہ عید کا دن آنے والا ہے مولا. یا اللہ ہر گھر میں بچے خوشیاں منا رہے ہوں گے مولا. اس گھر میں وہ بچہ بھی ہوگا جس کے گھر میں باپ جیل میں بند ہوگا. وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہوگا امی ابو کب جیل سے چھوٹ کر آئیں گے. ماں اسے دلاسا دیتی ہوگی, بچہ رو کر کہتا ہوگا امی سب کے گھر میں عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہے, میرا باپ کہا ہے کہ میں میرے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. مولا وہ بچہ رو رہا ہوگا, وہ بچہ تڑپتا ہوگا, ماں اسے تسلی دیتی ہوگی, پھر تکیے کے نیچے سر چھپا کر وہ ایک کونے میں جاتی ہوگی, تکیے کے نیچے سر رکھ کر زاروں قطار رو پڑتی ہوگی. اسے اپنا شوہر یاد آ جاتا ہوگا. اللہ کتنے لوگ جیل میں قید بنے. اللہ ان کی رہائی کی آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا. اے اللہ سحری میں ہمیں اچھا کھانا مل جاتا ہے مولا. اللہ افطاری میں ہم اچھا کھانا کھا لیتے مولا. اللہ کتنے گھر وہ ہوں گے مولا جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا ہوگا مولا. سحری میں بیچارے یا اللہ پانی پی کر یا اللہ سحری کر لیتے ہوں گے, رات کو افطاری میں پانی پی کر مسجد میں آ جاتے ہوں گے. عورتیں بیچارے گھر میں روتے ہوں گے, بھئی اللہ بچے روتے ہوں گے. شوہر کو بچہ اپنے باپ کو کہتا ہوگا ابو کچھ تو لے کر آؤ,
पेट में कई दिन गए, खाना नहीं गया। वो बेचारा शौहर बेचारा लाठी उठाता होगा और काशा लेता होगा, मांगने निकल जाता होगा। सुबह से शाम तक के बेचारा मांगता होगा, या बेचारा काम के लिए निकल जाता होगा, मजदूरी करता होगा, लेकिन उसे काम के अंदर कुछ मिलता नहीं होगा। घर में आता होगा, औरत पूछती होगी कुछ लाए हो, तो शौहर बाहर के दरवाजे से बाहर कहता होगा मैं कुछ नहीं ला पाया हूँ, बच्चे को तो बहला फुसला के सुला दे, तो सामने कुछ रख दे ताकि बच्चे सोच रहे हो कि खाना बन रहा है। और वो औरत बेचारी वो आग जलाती होगी, कढ़ाई रखकर पानी रखकर बच्चों को कहते हो कि खाना बन रहा बेटा, तुम अभी लेट जाओ, अभी खाना पक जाएगा। और वो बच्चे सो जाते होंगे। शौहर बेचारा चुपचाप घर में दाखिल होता होगा और दाखिल होकर सो जाता होगा, और सुबह जल्दी उठता होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उठ जाए और कहे कि अब्बू कुछ लाए नहीं हो। और वो बच्चे को देखता होगा और उसके पेशानी को चूम कर कहता होगा बेटा मैं तेरा कैसा मनहूस बाप हूं कि मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सकता, तेरा कैसा मनहूस बाप हूं। अल्लाह, इस लॉकडाउन में एक वाकया ये भी सुना मौला कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, लेकिन उसका दूध भी सूख चुका था। बच्चा कई दिन गुजर गया, खाना नहीं खाया था, बच्चा छोटा था। माँ की तरफ निगाह उठा के देखने लगा, उससे बोल तो नहीं पाता था, वो रो रहा था, चीख रहा था। रोते रोते उसका रोना भी बंद हो गया और वो माँ की तरफ देखने लगा, लंबी लंबी सांस लेने लगा कि माँ कुछ दूध पिला दे। लेकिन माँ कभी इधर देखे कभी उधर देखे और बच्चे की तरफ मासूमान अंदाज में कहने लगे कि बेटा ये छाती के दूध तो सूख चुके हैं, मैं तुझे क्या दूध पिलाऊं। कभी इधर देखे कभी उधर देखे, कोई कुछ लेकर आए। आखिर में जब देखा कि बच्चा लंबा लंबा सांस ले रहा है और वो देख रहा है कि माँ की तरफ के कुछ पिलाए, माँ ने अपनी जुबान निकाली, उस बच्चे की तरफ बढ़ाया और उस बच्चे से कहा बेटा इस जुबान को चाट ले, देने के लिए तेरे पास तेरी माँ के पास कुछ नहीं। मौला हम तो अच्छे अच्छे जमानों की चटखनियों के पीछे पड़े हैं मौला, हम तो लाड़ियों को सजाने के चक्कर में पड़े हैं मौला। अल्लाह हमारे दस्तरखान भरे पड़े हैं मौला, हम एक से एक पकोड़े बनाकर या अल्लाह खा रहे हैं मौला। मौला गरीब मर रहा है मौला, एक मुसलमान वो नहीं मौला जो गरीबों के लिए तड़पे मौला। मेरे नबी ने तो इसीलिए तो कहा कि फितरा दिया करो, फितरा दिया करो, मुसलमानों फितरा दिया करो ताकि उनका भी ईद हो जाए। लेकिन मौला उसमें भी हम कंजूसी करते हैं मौला। मौला हम 60 रुपये देकर ये समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया, हमने कौम की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अल्लाह अल्लाह हमें गरीबों के लिए तड़पने वाला बना दीजिए मौला, गरीबों के लिए तड़पने वाला बना दीजिए मौला, गरीबों के लिए तड़पने वाला बना दीजिए मौला। अल्लाह रोने वाला बना दीजिए मौला, तड़पने वाला। अल्लाह हम कुछ न कर सके तो न कर सके, इतना तो अल्लाह तौफीक अता फरमा दे कि रातों को उठ के इन गरीबों के लिए तड़पने वाले बन जाए। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए मौला। अल्लाह जो भी बेचारा रिस्क में परेशान, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत में मुब्तला मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह आखिर में एक दुआ और है मौला, बहुत से लोग बैतुल्लाह जा रहे हैं मौला, कितनी प्यारी आंख होगी जो बैतुल्लाह को देखती होगी मौला, कितनी प्यारी आंख होगी जो काबतुल्लाह के दरो दीवार को देखती होगी मौला, कितनी प्यारी आंख होगी मौला जो काबतुल्लाह की ज़मीन को देखती होगी मौला, कितने प्यारे हाथ होंगे जो काबतुल्लाह को लपट जाते होंगे मौला। अल्लाह हमारी भी आंख कब वो आंख बनेगी कि हम भी बैतुल्लाह को देखें मौला। अल्लाह हमारे होठ कब वो होठ बनेंगे कि हम बैतुल्लाह को बोसा दें मौला। मौला हमारे हाथ कब वो हाथ बनेंगे मौला कि हम भी बैतुल्लाह से चिमट जाए मौला। अल्लाह अल्लाह काबतुल्लाह की ज़ियारत की तौफीक अता फरमा दे, बार बार जाने की तौफीक अता फरमा दे। मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचकर नबी अलैहिस्सलाम के दयार पे पहुँचकर सलातो सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमा दे मौला। अल्लाह वहाँ तक पहुँचने की तौफीक अता फरमा दे मौला। अल्लाह अल्लाह उस घर में पहुँचा दे मौला, आफ़ियत के साथ पहुँचा दीजिए, बार बार जाने की तौफीक अता फरमा। जो भी परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो भी किसी भी मुसीबत में मुब्तला मुसीबतों को दूर फरमा। बेचारा कोई घर के अतबार से, बीवी बच्चों के अतबार से परेशान, उनकी परेशानी को दूर फरमा। औरतें अगर शौहर के अतबार से परेशान, उनकी परेशानियों को दूर फरमा।
فرما, گھر کو جنت والا گھر بنا دیجئے یا اللہ. یہاں یا اللہ اس علاقے کو قبول فرما, اس علاقے کی محنت کو قبول فرما, دینی ذوق دینی شوق عطا فرما دیجئے, یہاں کے ماحول کو سازگار بنا دیجئے. مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی وصلی اللہ تعالی وصلی اللہ تعالی وصلی اللہ تعالی. اللہ اللہ اللہ, ایسا نہیں ہو مولا کہ ہم اتنی ساری دعا مانگی اور دعا رائے گا چلی جائے. اللہ ہماری ایک ایک دعا کو رائے گا نہ جانے دینا, ہر دعا کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لینا. مولا مولا ہمارے دعا رونے کو بھی قبول فرما لے, ہمارے بیٹھنے کو بھی قبول فرما لے, ہماری باتوں کو بھی قبول فرما لے. اللہ 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 فہرست میں نام شامل کر دیجئے مولا کہ نیک لوگ کچھ بیٹھ کر آپ کے سامنے رو رہے تھے, گڑگڑا رہے تھے, ان فہرستوں میں ہمارا نام شامل کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک.